بسم الله الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز، فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. ہمارے ہاں عربی میں ایک مقولہ ہے، اور ایک کتاب ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے مفید الطالبین. بچپن میں وہ کتاب پڑھی تھی. اس میں بڑے حکیمانہ جملے ہیں. ایک جملہ اس میں یہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوا کرتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ اور سردار ہوتا ہے. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں، پوری کی پوری دنیا میں آپ کے ارشادات سے زیادہ جامع، مدلل، مختصر، تفہیم کے اعتبار سے کمال درجے کا، اور اگر یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی تھی اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. آپ کی جہاں بے شمار خصوصیات ہیں، وہاں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے وہ جملے بڑے مختصر ہوتے ہیں، لیکن معنی کی ایک کائنات اندر سموئی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی یہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے. دیکھیے حدیث میں کیا ہے. آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک فرمائش بھی کی، وَأَوْجِزْ، نصیحت بھی فرمائے، مختصر نصیحت ہو، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ ہو، اس کو یاد رکھنا مشکل، اس کو ذہن میں بٹھانا مشکل، اس پر عمل کرنا مشکل، مختصر ہو، جامع بات ہو. علماء نے اس جملے سے اس مسئلے کو مستنبط فرمایا اور اس مسئلے پر استدلال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے، کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے، کسی اللہ والے سے کوئی نصیحت کی درخواست کرتا ہے اور ساتھ شرط بھی لگاتا ہے کہ جی نصیحت ذرا مختصر ہو، تو اس آدمی کو برا نہیں ماننا چاہیے. جیسا کہ یہاں پر صحابی آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نصیحت کی درخواست نہیں کی، نصیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ ساتھ اپنی ایک فرمائش بھی ذکر کر دی کہ حضرت نصیحت مختصر ہو تاکہ ذہن میں اس کو بٹھانا، یاد رکھنا، عمل کرنا آسان. آپ نے کہا کہ اچھا چلو تمہاری اس فرمائش کے مطابق 3 باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ 3 باتیں جو یہاں حدیث میں ذکر فرمائی ہیں، میں اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اور پہلی بات شاید آج مکمل ہوگی، باقی یہ باتیں پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے. پہلی بات ارشاد فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع. دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم ایسی نماز پڑھو جیسے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، جیسے الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے.
دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْبِرُ مِنْهُ غَدًا، زبان سے سوچ سمجھ کر جملے استعمال کیا کرو، سوچ سمجھ کر گفتگو کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ایک بات کہہ رہے ہو، کل تمہیں سب کے سامنے معذرت کرنی پڑے، شرمسار ہونا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے، خفت اٹھانی پڑے۔ اس سے بہتر یہ کہ سوچ کر تول کر بر موقع بر محل جو بات کہنی ہے وہ بات کہہ دو تاکہ شرمندگی سے بچ جاؤ۔ دو باتیں۔ تیسری بات فرمائی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، دیکھو لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو تم مایوس کر لو، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ان کا ہے۔ بڑی عجیب نصیحت ہیں۔ اب آ جائیں پہلی نصیحت پر۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم ایسی نماز پڑھو جیسے رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حدیث کے دو مطلب حضرات محدثین نے بیان کیے جو میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ایک مطلب تو اس کا حقیقت پر مبنی ہے، ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ابھی الحمدللہ، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم کہ ظہر تک کے زندگی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی، ظہر ہم پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، اور ظہر اگر پڑھ لی تو اثر مغرب عشاء ملے گی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس خشوع اور اس خضوع کے ساتھ، اس احتضار قلب کے ساتھ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر شاید پتہ نہیں نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، زندگی کی یہ شاید آخری نماز ہو میری۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کے اس جملے کا یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بس اللہ تعالیٰ ہو اور تم ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے آدمی غافل ہو جائے، ہر چیز کو چھوڑ دے، صرف اللہ تعالیٰ دل میں بسے ہوئے ہو، بس کوئی اور اس کے علاوہ نہ ہو۔ یہ ہے رخصت ہونے والے کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اللہ ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرما دیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تو ہے اصل میں شیخ حاتم، لیکن ان کو اسم بھی کہتے ہیں۔ اسم کہا جاتا ہے عربی میں بہرے کو، اسم کہا جاتا ہے بہرے کو۔ یہ وجہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ ان کو اسم کیوں کہتے ہیں، بہرحال ابھی تو میں ان کی بات ذکر کر رہا ہوں۔ کسی آدمی نے حضرت شیخ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں، آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں بہت اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہوں، سنت کی ایک ایک سنت کی رعایت رکھ کر میں وضو کرتا ہوں اہتمام سے۔ پھر جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس تصور کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، دائیں طرف میری جنت ہے، بائیں طرف میرے جہنم ہے، موت کا فرشتہ سر کے اوپر ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، انتہائی انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور پوری توجہ جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف کر کر نماز پڑھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور پھر نماز سے فارغ ہو کر اس استحضار کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، اس استحضار کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں کہ اگر اپنے عمل کو دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نماز میرے منہ پر دے نہ ماری جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نماز کے پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر میں اپنا دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھ میں اپنے منہ پر رکھ لیتا ہوں، شرم کے مارے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر نہ مار دی جائے۔
کسی نے اس سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ 30 سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. 30 سال سے. میں اگر آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اگر اپنی بات آپ کے سامنے ذکر کروں بلا تکلف، تو شاید میری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ہو. ایک نماز بھی زندگی میں ہماری ایسی نہیں ہے جو نماز کی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں. اس طرح کی جب نماز پڑھیں گے، آج لوگ سوال کرتے ہیں نا، لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی قرآن نے تو یہ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خوبی یہ ہے، نماز کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو یہ برے کاموں سے، بری باتوں سے یہ روکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے منکرات میں بھی مبتلا ہے، گناہوں میں بھی مبتلا ہے، سارے آڑے ترچھے کام سب چل رہے ہیں، اللے تللے سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ نماز ان کو کیوں نہیں روکتی؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس نماز کی خاصیت ہے گناہوں سے، برائی سے، منکرات سے روکنا، ہم اس طرح کی نماز پڑھنے کی ہم نے کب کوشش کی؟ اس طرح کی نماز میں خاصیت آج بھی وہی ہے. نماز کا خاصہ آج بھی وہی ہے کہ اگر اس نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے تو یقیناً یہ نماز جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے ضرور روکتی ہے. لیکن ہم نے تو نماز کبھی اس نیت سے پڑھی نہیں. ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے، بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سبق میں یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ ایسی پڑھنی چاہیے کہ جس نماز میں ما سوی اللہ کا خیال نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے. تو طالب علم ہوتے ہیں. طالب علموں کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ طالب علم آ باشد کہ چپ نہ شود. طالب علم وہ ہوتا ہے جو چپ نہ ہو، اس کو قیل و قال، سوال جواب، اعتراض، یہ طالب علموں کو بہت زیادہ آتے ہیں. تو کسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ جس نماز کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو حدیث میں یہاں ذکر کی ہے، کیا کبھی ایسی نماز پڑھنا ممکن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے؟ کیا ایسی نماز پڑھنا ممکن ہے؟ حضرت نے برجستہ جواب دیا، فرمایا کہ کیا کبھی ایسی نماز پڑھنے کی نیت بھی کی؟ نہیں سمجھے بات. کبھی ایسی نماز پڑھنے کی نیت بھی کی کہ میں 2 رکعت ایسی نماز پڑھ لوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے؟ نہیں کی. میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عادت کے طور پر نہیں، اس کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اب بات رہ گئی اگلی. یہاں تک تو میری بات ختم ہو گئی کہ حضرت شیخ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کو اسم کیوں کہتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے. اگر آپ کہتے تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. جی، اس طرح کی نماز پڑھنے کا داعیت کیا پیش آیا؟ فرمایا کہ بس ایک واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک جھونکا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی. پھر اپنا واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون جو ہے، ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، یہ بڑے سبق حاصل کرنے کی بات ہے. ایک خاتون جو ہے بوڑھی، وہ میرے پاس آئی دعا کرانے کے لیے. تو جیسے ہی وہ بیٹھی تو غیر اختیاری طور پر اس کی ریح خارج ہو گئی. سمجھ گیا نا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، آواز سے ریح خارج ہو گئی. اب ایک عورت ذات جو ہے وہ کسی مرد کے سامنے بیٹھے اور اس کی ریح خارج ہو جائے تو وہ بیچاری کتنی شرمندہ ہوتی ہے، شرم کے مارے بیچاری پانی پانی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس شرم کو اور اس خجالت کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو میں نے بہرا ظاہر کر دیا. میں نے کہا کہ بڑی بھی زور سے بولو، میں سنتا کم ہوں. تو وہ اندر اندر خوش ہو گئے کہ چلو شکر ہے کہ ان کو آواز نہیں آئی، شرمندگی سے بچ گئی. کہتے ہیں کہ پھر مجھے خیال آیا کہ کل قیامت کے دن تو تم جھوٹوں میں تمہارا شمار ہوگا، تم بہرے تو تھے نہیں اور تم نے اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا.
بہرے تو تھے نہیں، تم نے اپنے آپ کو بہرا ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رات کو میں سویا تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک میری بندی کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے، شرمندگی سے اس کو بچانے کے لیے تم نے اپنے آپ کو بہرا کر دیا، اور ہو بھی گئے بہرے، بہرے بھی ہو گئے، بہرا کر دیا۔ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ چل پھر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ترین تم ہو۔ اس روئے زمین پر جتنے لوگ چل پھر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تم آدمی۔ تو کسی کی شرمندگی کو پر پردہ ڈالنا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، ہم تو عیب کو کھولتے ہیں، رسوا کرنے کے لیے چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور یہاں کیا ہے، کسی کا عیب ہے تو اس پر مٹی پاؤ، اس کے اوپر پردہ ڈال دو، کسی کے سامنے اس کا افشا نہ کرو، کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرو، دوسرے کو شرمندگی سے بچا لو۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خود صفت ہے ستار، ستار العیوب وغفار الذنوب، یہ اللہ تعالیٰ کی خود صفت ہے۔ تو جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیسے محبوب نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کیسے پیارا نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت ستاریت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال اس سے دوسری بات معلوم ہوئی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں بندوں کے عیوب کو ٹٹولنا نہیں چاہیے، بلکہ عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی دنیا میں عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا